بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بار جو مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے سے کسی کمتر کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان میں یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کہ کسی سے کہیں کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تم سے بہتر ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشیمان ہوئے اور اس کو بھی رہا کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے۔ آواز قدرت آئی کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ اپنے سے کسی کمتر کو لے کر آنا، تو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس پست کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عامل گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے۔ اگر کچھ لمحے میں اس عامل کے ساتھ گزار لوں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم کر دے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عامل کے پاس گیا۔ جب عامل نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، اس کی یہ جرأت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہ گار کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت کفار کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی مسیطہ نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی ایک اوجڑی اٹھا کر سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر تمام مشرکین زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے دور کی اور ان کافروں کو بددعا دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے یہ کہنا شروع کیا، لوگوں یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ، اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے مبارک لہو لہان ہو گئے، مگر آپ نے صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے کبھی بھی بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی پر ان کی مذمت میں سورۃ لہب نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و استقلال سے کام لیا اور اپنی زبان سے کبھی کسی کو برا نہ کہا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے
خوبصورت، لمبے قد اور تندرست و توانا تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا بہت دانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ اس کو حقارت امیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہا، پست قد دانا لمبے قد کے نادان سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ اور ہاتھی مردار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت امیز باتیں پسند آئیں اور وہ مسکرانے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی عمائدین مملکت بیٹھے ہوئے تھے سب خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مخالف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنے شجاعت کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خاک و خون میں مبتلا کر دیا، اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی اثنا میں اس کے باپ کے چند فوجی پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اور اگر مردوں کی طرح جنگ نہیں کر سکتے تو مردوں والے لباس اتار کر عورتوں والے پہن لو۔ جیسے ہی ان کی غیرت کو للکار پہنچی، وہ بھاگتے ہوئے فوجیوں نے نعرہ یہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور پھر ایک دن اس کے بھائیوں نے اسے کے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ مر جائے، لیکن وہ جب زہر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن دریچے کے پاس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس پست قد اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا لایا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلود کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو ملک کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا۔ حضرت عزیر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کے اسم مبارک کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام مبارک لوط یہود میں حضرہ ہے۔ تاریخ یہودیت میں آپ علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ بابل کے بادشاہ بخت النصر نے انہیں وسیع پیمانے پر قتل کیا اور ان کی زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے ان کی عبادت گاہیں ویران کر دی اور ان کی مقدس کتاب تورات کو جلا دیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا کر بابل کی طرف منتقل کر دیا، اور وہ تقریباً 100 سال وہیں رہے۔ اس کے بعد جب ایران کے بادشاہ کوروش نے بابل فتح کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور یہود کی سفارش کی۔ کوروش نے حضرت عزیر علیہ السلام کی سفارش قبول کی اور کہا کہ یہودی اپنے شہروں کی طرف پلٹ جائیں اور نئے سرے سے تورات لکھی جائے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے میں محفوظ تورات کو سرنو تحریر کیا اور یہودیوں کو دوبارہ منظم کرنے میں شایان شان خدمات انجام دیں۔ اس وجہ سے یہودی انہیں اپنی نجات کا سبب اور مذہب و آئین کو زندہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بس یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ یہودیوں کا ایک گروہ انہیں خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ البتہ اہل حاضر میں یہودیوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جن کا یہ عقیدہ تھا۔ احتجاج تروسی کی روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا
کہ اگر تم حضرت عزیر علیہ السلام کا ان عظیم خدمات کی وجہ سے احترام کرتے ہو اور اس بنا پر انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو پھر یہ لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیتے، جبکہ انہوں نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت تمہاری بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والدین بیت المقدس میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک کا نام عزیر اور دوسرے کا نام عزرا رکھا۔ حضرت عزیر اور عزرا اکٹھے جوان ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی 20 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ انہی ایام میں حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک سفر کا ارادہ کیا۔ گھر والوں اور عزیز و کرام سے خدا حافظ کہا اور ایک گدھے پر سوار ہوئے۔ انجیر اور پانی اپنے ہمراہ رکھا تاکہ سفر کے دوران اس سے استفادہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے ایک دیہات تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیہات تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ وحشت ناک منظر دیکھا تو قیامت اور لوگوں کے زندہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور کہا، اللہ تعالیٰ مردوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ انہوں نے یہ بات انکار کی بنا پر نہیں بلکہ تعجب کرتے ہوئے کہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ابھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک مسلسل مردہ پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتے نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بیابان میں کتنا عرصہ سوئے رہے؟ آپ علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید تھوڑی دیر ہی وہاں پر آرام کیا ہے، اس لیے جواب میں فرشتے سے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم تر۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ 100 سال سے یہاں پر ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں۔ اس طویل عرصے کے دوران ان میں ذرا برابر بھی خرابی پیدا نہ ہوئی، لیکن یہ بات جاننے کے لیے آپ 100 سال کی آغوش میں رہے۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، اس کی ہڈیاں کس قدر بکھر چکی ہیں۔ موت نے اس کا ہر جوڑ الگ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ان بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کے زندہ ہونے کا منظر دیکھا تو کہا، میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اب مجھے سکون اور اطمینان ہو گیا ہے۔ میری نگاہ میں مسئلہ قیامت نے ایک متشکل صورتحال اختیار کر لی ہے اور میرا دل یقین سے سرشار ہو گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران میں دیکھا کہ ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ جب آپ اپنے علاقے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں کا تو نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں یہی ہے، لیکن جواب دینے کے بعد گریہ کرتے ہوئے کہا، سالہ سال گزر چکے ہیں، عزیر کی کوئی خبر نہیں، لوگ اسے بھول چکے ہیں، تمہیں عزیر کیسے یاد آیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، میں عزیر ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور اب دوبارہ مجھے زندہ کیا ہے۔ اور وہ بوڑھی عورت جو حضرت عزیر علیہ السلام کی والدہ تھی یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ ان کی بات کا انکار کیا اور کہا، عزیر کو گم ہوئے تو 100 سال گزر چکے ہیں، اگر تم عزیر ہو تو دعا کرو کہ میں دیکھنے لگوں اور میرا بڑھاپا ختم ہو جائے، چونکہ عزیر علیہ السلام صالح اور مستجاب الدعویٰ تھے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، ماں کی بینائی پلٹ آئی اور صحت مند ہو گئیں، اور اپنی تیز بینی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور اپنے بیٹے کے بوسے لیے، اور پھر انہیں بنی اسرائیل کے پاس لے گئیں اور ان کی آل و اولاد کو ان کی داستان سے آگاہ کیا۔ وہ سب آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے حاضر ہو گئے۔
حضرت عزیر علیہ السلام جس شکل و صورت اور جس عمر میں گئے تھے ہو بہو ویسے ہی لوٹ کر آئے۔ سب کے سب آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، جبکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک بیٹے نے کہا، میرے والد محترم کے کاندھے پر ایک نشانی تھی جس سے انہیں پہچانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے جب آپ علیہ السلام کا لباس کندھے سے ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ نشانی آپ علیہ السلام کے کندھے پر موجود ہے۔ لہٰذا اطمینان حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بخت النصر نے بیت المقدس کو تباہ کیا تھا تو اس نے تورات کو نذر آتش کر دیا تھا۔ اس وقت تورات کے چند گنے چنے حافظ تھے، ان میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اگر آپ عزیر ہیں تو تورات سنائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کسی کمی اور زیادتی کے بغیر تورات کو حفظی طور پر پڑھا۔ جب ان لوگوں نے منہ زبانی تورات سنی تو انہیں یقین ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مبارکباد دی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ دین خدا کے وفادار رہیں گے، لیکن بہت جلد کفر کے پنجے میں گرفتار ہو گئے اور کہنے لگے عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے عمر میں بڑا ہو؟ آپ نے فرمایا، عزیز کا بیٹا عمر میں ان سے بڑا تھا اور اس نے دنیا میں زیادہ زندگی گزاری۔ ایک مسیحی راہب نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جو جڑواں پیدا ہوئے ہوں اور دونوں ایک ہی وقت میں وفات پا گئے ہوں، لیکن ان میں سے ایک کی عمر 150 اور دوسرے کی 50 سال ہو۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا، وہ دو بھائی عزیر اور عزرا تھے کہ وہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں حضرت عزیر علیہ السلام اپنے بھائی سے جدا ہو گئے اور 100 سال تک مردوں کی صف میں شامل رہے، پھر زندہ ہوئے اور اپنے خاندان میں واپس آئے۔ 20 سال تک اپنے بھائی کے ہمراہ زندگی گزاری، جس کے بعد دونوں بھائی ایک ہی وقت میں دنیا سے چل بسے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے 50 سال اور عزرا نے 150 سال زندگی پائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔